اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مریم البینات وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، یعنی خرید لی، تو یا پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور ایک پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو۔ کس کو؟ انبیاء علیہ السلام، اس لیے یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قوسین میں۔ ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ ان کی ذرا دیدہ دلیری دیکھیں، ڈھٹائی، اللہ معاف کرے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی کتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بھائی نہ حق سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سنیں گے، ہم اگر سن لیا ہم نے تو ہم اپنے یعنی ہم گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیونکہ اپنے ابا دادا کے دین سے ہٹنا پڑے گا، اس رسم و رواج کو توڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس قابل ہی نہیں رہے، تمہارے اندر یعنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے جو ظلمت کرتے ہیں ان کو روشن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت کے راستے پر جو ہے آنے سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بددعا کی تھی ایک مرتبہ، یعنی یہ ایسی قوم تھی اور آج بھی ایسی قومیں ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی طرح ہی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ تو بہرحال بلکہ اللہ نے انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، تم کتنی تقریریں کر لو، تم کتنے بیانات کر لو، تم کتنے حق سنا دو، ہمارے دل غلاف میں ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ جب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، لعنہم اللہ، ان پر لعنت فرمائی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کے سبب۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ رد عمل کے سبب ہوا، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کی وجہ سے، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اکثر لوگ اس میں ایمان نہیں لاتے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو گھیر لے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید آئی، جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے۔ ابھی ہم اس کی بھی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ، اس سے منکر ہو بیٹھے، انکار کر دیا، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ یہ تھوڑا سا ادھر اس کو سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ دی، آخرت کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور دنیا کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے کام یہ تھے کہ انہوں نے آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی۔ آخرت کیوں بیچی؟ دنیا کے بدلے میں انہوں نے آخرت کو داؤں پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ آخرت کا انہوں نے سودا کر لیا، یعنی تھوڑی سی قیمت کی خاطر، تھوڑی سی خوشی کی خاطر، عارضی زندگی کی خاطر، عارضی حیات کی خاطر انہوں نے
ہمیشہ کی زندگی کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی۔ یہ آیات بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ریپیٹ کروائی ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیات ویسے تو قرآن سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو جانتے ہیں، عربک گرامر جانتے ہیں، اور پھر بھی وہ صحیح بات لوگوں کو نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ کہ ان کا یہ ویسے روش تو خصوصی طور پر یہ تھی جن کو توریت اور انجیل دی گئی تھی، لیکن کیا آج نہیں ہے لوگوں کی؟ یہ تو سب قومیں ایک جیسی ہو جائیں گی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے دو جوتیاں ہوتی ہیں ایسی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ یعنی دنیا کے بدلے میں انہوں نے آخرت کو بیچ دیا، تو دنیا کی قیمت تو تھوڑی سی ہے نا۔ تو ان علماء کو غور کرنا چاہیے کہ جو جانتے ہیں، جو قواعد جانتے ہیں، جو صرف نحو جانتے ہیں، جو قرآن سے مسائل نکال سکتے ہیں، وہ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ہاتھ نہیں چوما جائے گا، ان پر لان تان پڑے گی، ان کو پھٹکار پڑے گی، ان کو جو ہے زد و کوب کیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اے جو ہے اللہ کے بندو، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم کیا؟ تم ہمیں غلط راستے پہ چلا رہے تھے، ہمیں دوزخ کی طرف ہانک رہے تھے۔ تو وہ اس ڈر کی وجہ سے، بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتے۔ صحیح بات بتائیں گے یہ نعرے لگنے چھوٹ جائیں گے۔ آپ یقین کریں یہی لوگ جو ابھی نعرے لگاتے ہیں، یہی لوگ ان کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ ان کی بد دعاؤں سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے بندے جب اللہ کی بات پہنچائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فطوبیٰ للغرباء، تو ایسے غریبوں پر اللہ کے نبی کی طرف سے مبارکباد ہے، سلام ہے ان کے لیے۔ لیکن ایک ظاہر دین میں تو تھوڑے ہی لوگ رہ جائیں گے نا، باقی تو سب دنیا کی خاطر دین کو بیچ ہی دیا ہے نا۔ سب نے کیا کیا؟ سب نے اس کا سودا کر دیا اس کا۔ تو یہ بالخصوص علماء اس پہ توجہ کریں۔ بنی اسرائیل کے علماء ہی نے یہاں سے شروع کیا تھا، چھپا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف، آپ کی صفات کو چھپا دیا، ہاتھ رکھ دیتے تھے صحیح مسائل پر جانتے بوجھتے ہوئے۔ قرآن نے کہا کہ وہ پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ہٹ دھرمی کی۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جس کو صرف نحو نہیں آتی، وہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے قرآن و حدیث سے مسائل نہ نکالا کرے۔ پڑھے سمجھے ضرور، لیکن مسائل نہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی صحیح بات پہنچائیں، لیکن نتیجہ نہیں اخذ کریں۔ ٹھیک ہے، مسائل نہ نکالیں، کیونکہ آپ جب صرف نحو نہیں جانتے، آپ مسائل کیسے نکال سکتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا نا کہ یہاں پہ یہ کیا بات بن رہی ہے، پھر آپ سیاق و سباق سے پورا آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے کم سے کم ظاہر جن کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ عربک بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اتھارٹی تھی نا۔ اتھارٹی کیا تھی؟ وہ جاننے والے تھے نا، گرامر، قواعد سب کچھ جانتے تھے۔ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ایک تو ہم اجمی ہیں، اور دوسرے پھر صرف نحو یعنی گرامر نہیں جانتے، قواعد نہیں جانتے، اس کا قانون نہیں جانتے، تعلیلات نہیں جانتے، ادغامات نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو پھر لازمی بات ہے کہ مسائل جب نکالیں گے تو پھر غلطی کا امکان ہم سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے، ہر وقت ہے امکانی خطا، تو ہم ہر وقت یعنی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت خطا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مجھے قوی امید ہے کہ ہم خطا ہی کریں گے، کیونکہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جو لکھا ہوا وہ پڑھ کر سنا دیں، وہ بتا دیں، ٹھیک ہے، اس کو مان لیں، احادیث کی روشنی میں اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے ایک مسئلہ پڑھا جس میں مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے، اور امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی 5 مرتبہ جو بچہ دودھ پیے گا کسی خاتون کا، اپنی چاچی، مامی، پڑوسن، کسی کا بھی دودھ پیے گا 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، تو 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ صحیح ہے بات؟ آمنا صدقنا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 10 مرتبہ کا تھا، اماں فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 5 مرتبہ کا ہو گیا کہ جو بچہ 5 مرتبہ دودھ پیے گا وہ جو ہے اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کے بچے سب بہن بھائی بالکل وہی رشتے ہو جائیں گے جیسے کہ اماں ابا سے رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے رشتے وہی سیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا، حنفی ایک ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا، انہوں نے کہا کہ حنفیوں کے نزدیک ایک یعنی قطرہ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق حکم ہے کہ دودھ پلانے والی۔ اب اگر بات بتائیں آپ کہ آپ نے یہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا مطلق حکم ہے دودھ پلانا، تو قرآن میں تو مطلق حکم ہے زکوٰۃ نکالنا، تو کیا سارا مال زکوٰۃ میں دے دیں گے؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں 2.5% زکوٰۃ دیں۔ اب آپ بتائیے یہاں آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں تو کہیں بھی آپ دکھا دیں کہ قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہو کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور 2.5% کے علاوہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو بتائیے۔ قرآن میں تو لکھا ہے نماز قائم کیجئے، کتنے وقت کب قائم کیجئے تو پتہ نہیں، آپ کھڑے رہیے پھر دن بھر نماز کے لیے اور سارا مال اپنا دے دیجئے، کیونکہ مطلق حکم ہے نماز قائم کیجئے۔ ٹائم تو بتایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کتنا پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، تو بتایا ہی نہیں نا اللہ نے۔
تو آپ مطلق حکم ہے تو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کھڑے رہیے قیام میں. اور اسی طریقے سے مطلق حکم ہے زکوٰۃ دینے کا تو پورا مال دے دیجیے، بس صرف اپنے کھانے پر کو روک لیجیے بس، ٹھیک ہے. اگلے دن پھر اگلا کمائیے گا تو کھائیے گا، جتنا مال ہے سارا دے دیں اللہ کی راہ میں. دیں گے نہیں دیں گے تو پھر ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا حدیث شریف کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کس کا بارے میں کیا فرمایا. تو اسی طریقے سے دودھ پلانے کا مسئلہ بھی ہے. 2 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے، حولین کاملین، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 5 مرتبہ پلائیں گے تو رضاعت ثابت ہوگی، 5 مرتبہ نہیں پلائیں گے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اب آپ نے مطلق حکم کہاں سے نکال لیا کہ 1 گھونٹ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ یہ تو آپ کے گھر کے، آپ کے ابا کے گھر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نکال لیں آپ، لیکن قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں کر سکتے آپ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور پھر ان کے بعد، اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے، یعنی ان کے بعد میں بعد ہی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کو کیا دیا؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کو جو ہے روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اب ان کے پیچھے جو رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ان کے بارے میں یعنی مختلف ہیں، یعنی جو قرآن میں ہے، جیسے ہارون علیہ السلام ہیں، اور ذوالکفل ہیں، الیاس ہیں، یسع ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء علیہ السلام. اور حدیث شریف میں یوشع بن نون کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام پے در پہ آئے، ٹھیک ہے. اور بہت سے رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے. یعنی کوئی تمام انبیاء کا اگر آپ یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کریں تو تقریباً کوئی 50-55 انبیاء علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں لا کے ذکر آتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کو، یہ عیسیٰ بن مریم فرمایا کہ مریم کے بیٹے، کیونکہ ظاہر آپ کے والد نہیں تھے نا، آپ کے والد کا تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں نا. کتنی بڑی آزمائش آئی بی بی مریم پر، سوچئے ذرا کہ کوئی خاتون بغیر نکاح کے جن کے ہاں بیٹا ہو رہا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ نے کہا کہ کاش کہ نسیم منسیہ ہو جاتی میں. روشن نشانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، انہیں، اور انہیں کو یعنی قدس سے، روح القدس سے مدد فرمائی، یعنی جبریل علیہ السلام. یہاں پہ لکھا یہ ہے ضیاء القرآن ہے. تو یہ روشن نشانیاں کون سی تھیں؟ آپ کو معجزے عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے. کون سے معجزے عطا فرمائے تھے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. جو مر جاتا تھا نا، انتقال ہو جاتا تھا، ان کے دور میں طب کا بہت زیادہ یعنی معاملہ جو تھا عروج پر تھا، تو آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے پرندہ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے. اندھے اور برس کے مریض کو آپ تندرست کر دیتے تھے. یہ سارا کچھ آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. تو یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. آتینا، ہم نے دیں، دیکھیے، اور دیں کس نے؟ ہم نے عطا کی، ہم نے دیں. کس کو؟ عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، ٹھیک ہے. بینات عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، روشن معجزات ان کو عطا فرمائے کہ یعنی ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نبوت کی خاص نشانیاں ہیں کہ ان کو روشن معجزات عطا فرمایا اللہ نے. اس کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں سے ہم اس کو پھر تفصیل اس کو پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا بِإِذْنِی یا بِإِذْنِ اللہ، سب اللہ کے حکم سے تھا، ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. عام آدمی ایک کہے کہ نہیں میں بھی مردہ زندہ کر دیتا ہوں، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا کہ اگر اس نے کر بھی دیا تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے، کوئی شیطانی چال چلی ہے اس نے، اس کی بات کو فوراً رد کر دیا جائے گا، کیونکہ غیر نبی کی شان ہی نہیں ہے، غیر نبی کی شان نہیں ہے، اس کو معجزے نہیں دیے جاتے. کرامت دکھاتا نہیں ہے، کرامت رونما ہوتی ہے. جب کرامت کے مواقع آئیں گے تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بروح القدس سے مراد کیا ہے؟ روح اللہ ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ناقۃ اللہ، قرآن مجید میں ہے نا، ناقۃ اللہ جو صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی. اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں مکہ شریف میں جو حرم شریف کے میں بیچ میں ہے، جس کو کہتے ہیں بیت اللہ. کتاب ہم قرآن مجید کو کہتے ہیں کتاب اللہ. اسی طریقے سے یہ روح اللہ، یہ خصوصی جبریل امین علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، اور ان کی یعنی ایک خصوصی ان کے اعزاز اور ان کے یعنی تعریف سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائی ہے. ورنہ مالک تو ہر ایک کا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن جو خاص ہے بظاہر ہے وہ خاص ہے، اور جو عام ہے تو وہ عام تو عمومی ہوتی ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین بھی فرمایا. قرآن مجید میں روح الامین کے نام سے بھی اللہ نے فرمایا سورہ شعراء وغیرہ میں، اور 30ویں پارے میں بھی ذکر ہے. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اللہم ایدہ
بروح القدس، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش دے، یعنی مدد فرما اس کی. یعنی وہ اشعار کہا کرتے تھے نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے ہجو کا جواب دیتے تھے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ یعنی فرشتے کے ذریعے سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرما کیا مطلب ہے؟ یعنی حکمت اس میں یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ کے نبیوں پر وحی لے کر آتے ہیں، حکمت کی باتیں لے کر آتے ہیں. تو ایسے ہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کشادہ کر دے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے کہ جب یہ اشعار کہیں تو یعنی سیدھے سیدھے سادے سادے اور جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی صحیح الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب یہاں بنو قریظہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جس دن یعنی جنگ ہوئی تھی، تو اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ حسان اہج المشرکین فإن جبریل معک، مشرکین ہجو کر کیونکہ یقیناً جبریل تیرے ساتھ ہے، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کے یعنی ان کو ہجو کرو، ان کو یعنی برا بھلا کہو. کس کو؟ مشرکین کو ہجو کرو ان کی. ٹھیک ہے. ہجو کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا آپ؟ ہجو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنا. تو کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، تو اس کے جواب میں یہ حسان بن ثابت کافروں کی برائی بیان کرتے تھے، ہجو بیان کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات بیان فرماتے تھے. ویسے تو اگر آپ غور کریں تو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا ہوئے ہیں، ہے نا. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ کسی نبی کو معجزہ نہیں عطا ہوا. سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے عطا کیے گئے. لیکن یہاں پر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی بینات عطا ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور یعنی کہنا چاہیے یہ روح القدس کی جو تائید کا خاص طور پر جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا کہ جن کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، پھر اسے اپنا فخریہ کارنامہ قرار دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ، اللہ نے فرمایا لَهُمْ، یعنی ان کے کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پہ چڑھایا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی شبیہ کا یعنی ان کے اس کا بنا دیا تھا. چلیں خیر اب آپ بات آگے کرتے ہیں. تو یعنی یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ بن مریم جیسی یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو نبی بھیجا اور ان کو بھی جھٹلانے والوں نے جھٹلا دیا اور دشمنی پر یہاں تک اتر آئے کہ سولی پہ چڑھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور نہ صرف چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ اس پہ خوش بھی ہو گئے کہ ہم نے یعنی اللہ کے نبی کو سولی دے دی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ نساء میں فرمایا کہ حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو یعنی اس کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ان کی یعنی شبیہ کا اللہ ولیکن شبہ لہم، تو اللہ نے فرمایا کہ بنا دیا گیا ان کے یعنی شبیہ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، ابھی بھی تک وہ شک میں ہیں. الا اتباع ظن، ٹھیک ہے، وہ ظن کے پیچھے جا رہے ہیں، شک میں ہیں. لفی شک منہ، اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل نہیں کیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ غلفن کو دیکھ لیجئے. غلفن کیا ہے؟ یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ یہ اغلفوں کی. ٹھیک ہے. جیسے حمرن جمع ہے احمروں کی، اسی طریقے سے تو یہ جمع ہے غلفن، اور یہ جو ہے اغلفو جو ہے اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب غلاف کہہ لیجئے یا خول. یہ کسی چیز کو خول کے اندر کر دیں اور وہ کور ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، سیف ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہمارے دل بھی ایسے ہی ہیں.